بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات عليكم. The Majalis of Muharram are to commemorate the shahadat of the most important figure among the Imams of Ahlul Bayt, especially if you look at the family that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen. In Surah Al-Imran, when He says, Inna Allah astafa, that Allah has chosen Adam, and then He talks about Nuh, and then He talks about Al Ibrahim. Al Ibrahim, of course, are divided in two lines, Al Ishaq and Al Ismail. Every prophet and his family comes from Al Ismail, but even among them, although we believe that all the Imams are part of this istifa and the process of being selected by Allah subhanahu wa ta'ala to guide the human society, when we look at the group known as Ahl Kisa, they are the most important among the Ahlul Bayt. And the azah of Sayyid al-Shuhada is actually not only the azah of Hussein. It is actually the azah of all the Ahl Kisa, because he is the last one. And that is why you will see even in the words that we have from Bibi Zainab on the day of Ashura, she says, this is not only the day that I mourn you, this is the day that I mourn my grandfather, my father, my mother, and my brother also. Because when one of them was still alive, others like Zainab could still look at that individual who is living and remember all the Ahl Kisa. But Hussein was the last one. And that is where we have to realize that the importance of the sacrifice of Hussein bin Ali. And as I've been emphasizing this point, let me start again with that these majalis are to increase our level of understanding of Islam and tashayyu'. It is there to increase the love that we have for Muhammad and Ali Muhammad. And these two things together should translate in amal. It is an immediate and necessary result. And if the result is not there, it means there is some deficiency in the ilm and the hub of Muhammad and Ali Muhammad. The themes that I selected for each night comes from the speech given by Dr. Yasir Qazi, a prominent Sunni scholar of United States of America, where he talked about the massacre of Karbala last year in November. And till now, we talked about the origin of Shiaism and the way they have tried to portray that as something which started in Kufa after the events of Karbala. And this was just a political movement which became a religious movement later on.
Then we talked about the issue they have raised about the difference between Imam Hassan and Imam Hussein, as if to show that, Hussein was not a peace-loving person. And he disagreed with the peace treaty of Imam Hassan. And we talked about it in detail. Last night we went to the theme where this accusation is being brought up by him as well as before by others, that the blame of the tragedy of Karbala goes on the Shias of Kufa. And we looked at the situation from the historical point of view. And as we we discussed last night that the composition of the people, the society of Kufa was such that you cannot count all of them as the Shia of Ali. They were all different types. Yes, those who were true Shias, somehow, those who were able to reach to Imam Hussein, they went to Imam Hussein. There were many others who were prevented from reaching Imam Hussein. There were many others who went into hiding because Ibn Ziyad was forcing every able-bodied person to go and join the army of Yazid. And there were some who were in prison. These are 4 situations for those who were the true Shias. Let me add one more statement here before I go on to the next theme. Among the Shuhada, the Ansar of Imam Hussein alayhi salam, who were killed in Karbala, if you look at the numbers, keeping the Banu Hashim on the side, 18 to 20 individuals, the rest of them, 23 of them at least, originated from Kufa. They met Hussein in Mecca, or along the way, or they came later on when Imam reached Karbala. So when you look at this number, 23 Ansar of Hussein who gave their lives in Karbala on the day of Ashura were from Kufa, this shows that the Shias of Ali of Kufa did not betray Hussein. This is more than 1/3 of the number of the Shuhada, who gave their lives for the sake of protecting Hussein bin Ali alayhi salatu wassalam. Salawat alayhi. Tonight I would like to talk about a different theme, and this was a very side comment, a passing comment made by Dr. Yasir al-Qadhi, where when he was talking about the days of Amir al-Mu'minin in Kufa, and this is where he tried to say that the beginning of the political movement of Shiaism started in Kufa. He made a remark there which was just a passing remark, but I would like to actually take that, deal with it, and actually derive a general theme from that statement. And his statement was that even Ali was not happy with the Shias of Kufa. This is what he's saying about the days of Ali, that yes, there were a group of people who called themselves the Shia of Ali, but even Ali was not happy with the Shias of Kufa. Let me go back to the name of Shia first. We talked about it briefly in the first Majalis. Those who have been with me, I hope you remember that. The name of Shia that we carry for ourselves as a mark of identity is a blessed name. Understand its worth and value. This is the name, as I mentioned in that Majlis, the first Majlis. This is a name given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself to Ali and those who follow Ali. But tonight, let me talk about this name from a different perspective. Normally, we identify ourselves as Muslims. A Muslim is someone who follows Rasulullah. But we also say that a Muslim who believes Imam Ali to be the immediate successor of Rasul is a Shia. So we are Shia Muslim. This is how we identify ourselves. And the word Shia literally means follower. Shi'atu Ali, that was our full name. Gradually it became, short form.
Like when Rasulullah came to Medina after the Hijrah, the name of that city from Yasrab changed to Madinatun Nabi, the city of the Prophet. But gradually people just started saying Medina, 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 and the last part was forgotten. Initially we were known as Shi'atu Ali, the followers of Ali. But gradually, because of the usage of the name, whenever you say Shia now, without even saying Shi'atu Ali, the scholars as well as the lay people know that it refers to the Shia of Ali. So you would look at these two names, Muslim and Shia. Is there any negativity about it? No. The first name, Muslim. All Muslims take pride in relating themselves to Prophet Ibrahim alayhi salam. You know, these days we have so many interfaith dialogue with Christians and Jewish people, and we say we are all three religions part of the Abrahamic faith: Judaism, Christianity, and Islam. Judaism started with Musa alayhi salam, Christianity started with Isa alayhi salam. When Quran came later on, you know, Quran talks about the dispute between the Ahl Kitab, between the Yahud and the Nasara. Some of them used to say, oh, Ibrahim is Yahudi. The other would say, no, Ibrahim is Nasrani. Allah subhanahu wa ta'ala revealed an ayat in Surah Al-Imran, ayat number 67. He says, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. Ibrahim came before Musa and Isa. He was not a Yahudi, nor was he a Nasrani. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Not a Muslim in the name of the follower of Rasul, rather somebody who submits himself in a true sense to Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim was not a Yahudi, neither a Nasrani, وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. He was a pure Muslim who submitted to Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. He was not from the mushrikeen. So it's Allah subhanahu wa ta'ala who gave this name Muslim to Ibrahim alayhi salatu wasalam. Salawat alayhi. All Muslims know about it. They take pride in saying, oh, Ibrahim was a Muslim. What they don't want to know or notice in the Quran is that Allah subhanahu wa ta'ala used another name also for Ibrahim alayhi salam. In Surah number 37, ayat 79 to 83, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of the Anbiya. He says, Salamun ala Nuhin fil alameen. Allah subhanahu wa ta'ala sends his greetings to Nuh alayhi salam. Inna kadhalika najzil muhsineen. The way he delivered and rescued Nuh, he says, this is how we give the reward to the good doers. Innahu min ibadina al-mu'mineen. Nuh was from our believing servants. Summa aghraqna al-akhirin. And others who opposed him, we drowned them. So after Nuh, an important prophet, who is he? Ibrahim. So here, after saying Salamun ala Nuhin fil alameen, after sending his greetings to Nuh alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala then describes this second important Nabi, and he says, Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. And among the followers of Nuh, min shi'atihi, and one of those who followed after Nuh was Ibrahim alayhi salatu wasalam. Salawat. Of course, Ibrahim is not Shia Ali here, he is Shia Nuh. But the point is that the name Shia Muslim is not a bid'at. It is not something out of, the alien world. This is not invention of the ulama. No, this comes from the name given to us by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself.
And Allah loved to describe one of his important Anbiya by the name of Ibrahim as a Muslim in one ayat and a Shia in another ayat. Salawat padhne ek baar. Dr. Yasir Qazi says even Ali was not happy with the Shias of Kufa. And this is, as I said, this was just a passing remark, but I've used it to just, derive a message, inshallah, we'll have for ourselves. Number one, as I described last night and the night before, when we talked about Sulh Imam Hassan, and even last night, that the composition of the society of Kufa was not of one people as far as their affiliation to Mazhab and Deen is concerned. There were all kinds of people. There were true Shias among them. There were opportunists among them. And there were many people who were weak in their Iman. They could very easily be swayed from this side or that side, and they would give in to the peer pressure and the tribal pressure. And so, when you look at the people of Kufa, you have to realize they are not necessarily the Shia, all of them. Yes, there were some who were true Shias of Amir al-Mu'mineen. Number two, if Amir al-Mu'mineen during his days in Kufa, not in one place, many times stands up and gives a khutbah addressing the general, audience in Masjid al-Kufa, expresses his disappointment with his people, it doesn't mean he is referring only to the true Shias that he is. It applies to all. When he saw the lack of commitment, whenever he would gather them after Siffin and Naharawan for fighting with the Syrian forces again, if it's winter, they will say it's cold, and when it's summer, they will say it's hot. So yes, Ali was disappointed with the people of Kufa. But to say that he was disappointed with the Shias is actually misrepresentation of history. Because the audience of Ali in Kufa did not consist of only the Shias. Even Dr. Yasir Qazi and others would have to accept that there were many, many Sahaba of Rasulullah whom you consider to be Sunnis with Ali in Kufa. They were there in the audience. And so, just to say that because sometimes Amir al-Mu'minin expressed his disappointment with the people, so therefore he was not happy with the Shia of Kufa, is not really a factual statement. Salawat padhne ek baar. And the third comment I have on this statement is that when a leader does admonishment, agar डांट दे कोई जो leader है, and if they are sometimes angry with their followers, it doesn't mean he is condemning them. Basically, a sincere leader will always look for the betterment of his community. Wherever he sees weaknesses, he will talk about it. What is Amr bil Ma'ruf and Nahy al Munkar? Wherever he will find weakness in his own followers, he will talk to them. That, well, this is the problem with you, better, change yourself. This is not only Ali, this is actually the sunnah of Rasulullah himself. And even the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. Just two examples. Look at Surah Jummah. The last ayat of Surah Jummah is very interesting. Well, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَحْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. What does it mean? Arams. What is this ayat saying? We repeat it every Friday. It is actually a reminder
The Rasul is in Nabi, Masjid al-Nabi in Medina. It is the time of Jummah khutbah. And who are there? Mushrikeen? No. They are all Muslimin. Not only Muslimin, because they see Rasulullah, all of them by definition are Sahaba. And what happens one day? A trade caravan happened to come into the city of Medina right at the time when Rasulullah was giving his khutbah of Jummah. And when they used to come, they actually used to have the drum to announce that we are here so customers can come and buy their goods. And on that moment, what happened? Majority of these Muslims abandoned Rasulullah. And this is not a history. This is not a Shia book. This is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا رَأَوْا, and when they saw tijaratan aw lahwan, business opportunity or entertainment, infaddu ilayha, they converge towards it. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, and they left you, O Muhammad, standing on the minbar giving your khutbah of Jummah. Now you want to tell me that just because Allah subhanahu wa ta'ala became disappointed with the Sahaba here, so they all are gone? अगर अली नाराज थे अपने शियों से तो यहाँ क्या हो गया? तो अल्लाह मियाँ नाराज है भाई. So this admonishment, wa'az and nasihat, doesn't mean that this is a basis for condemning the Shia community from the perspective of Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salatu wassalam. There are many narrations in the Sunni tafasir and books of hadith, including Bukhari and Muslim, about this ayat. And one of the famous narrations which have been repeated many times in these books is from Abdullah ibn Abbas, where he says this happened on a Friday at the time of the khutbah. وَبَقِيَ فِي الْمَسْجِدِ 12 رَجُلًا وَسَبْعَ نِسْوَةً. According to Abdullah ibn Abbas, only 12 men and 7 women remained. There must have been a big number of the Sahaba there to listen to Rasulullah. Don't tell me, it was not baitulqayem, New Jersey, and Maulana Rizvi speaking. No. It is Masjid al-Nabi, it is Rasulullah, and it's Namaz al-Jummah, which is wajib when Rasul is there. So it must have been a big number there. But according to Abdullah ibn Abbas, only 12 men and 7 women were remaining there. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم نارا. If all of them would have left, Allah subhanahu wa ta'ala would have sent fire down on them. And so this is the severity of, condemnation, I would say, or admonishment from Allah subhanahu wa ta'ala for abandoning the khutbah of Rasulullah in Namaz Jummah. Salawat padne ek baar. Another ayat of the same kind. Before using these, harsh khutbah of Amir al-Mu'mineen to criticize Shias, that he is condemning Shias, look at the Quran. This is from Surah Al-Imran, ayat number 53, about Uhud, where Allah subhanahu wa ta'ala says, remember, istus'iduna wa la talawna ala ahadin wal-rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Remember what happened in the battle of Uhud? You started running away. You didn't even look back to see anyone. While Rasul at the back was calling you, come back, come back. This is admonition from Allah subhanahu wa ta'ala.
And yet you are saying, because they were Sahaba, even though this happened and Allah was disappointed, still they are, all of them are udul and adil and just. And so for us, it's not a big deal if our Imam, as a sincere leader and a loving father of the community, sometimes admonishes his followers so that they can become better Shia and better Muslim. This is a sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat alayhi. एक बार और सलावत पढ़ दें. Anyway, we'll leave Dr. Yasser here and go just to this theme of the name that we carry for ourselves. Muslim and Shia, or Mu'min and Ja'fari. We have to realize, and I think that is the message we have to understand from this, is that these names are very important names. They are our mark of identity. But these names come with certain demands upon us. इन नामों के कुछ तकाज़े भी होते हैं हम पर. And that is what we have to understand here, that when we look at the statements that we have from our Imams, yes, the Quran, the Hadith of the Prophet, the sayings of our A'immah, sometimes they point out our weaknesses. Not because they are condemning us, rather they want us to reach to higher levels of Islam, Iman, and Tashayyu'. We believe that these concepts, Islam, Iman, and Tashayyu', they are levels. And a true follower of Ahlul Bayt will not stop at one level. He will constantly try to improve and advance himself or herself to higher levels. The purpose of Azab, Sayyid al-Shuhada, is nothing but this. We talk about the hadith that the Imam said that there are 10 darajat of Iman. Salman was on the 10th level, Abu Zar on the 9th, Miqdad on 8th. Where are we? Is it -0? Or is it first? If it is first, we have to move to the second one. If it is second, we have to move to the third one. This hadith is not only to praise Salman and Abu Zar and Miqdad. Remember, they were not masoom, they were like us. We are not talking about the darajat of Iman of Ali and Ali. They are not the issue of darajat there. Rather, loving them, believing in them, and following them takes us to at different levels in darajat. And so these darajat are not for the A'immah. These darajat are for us. And this is where we have to realize that when we look at the name, look at the reality and the demand of the name Muslim, the name Mu'min, the name Shia, and the name Ja'fari. Salawat alaykum. Every name from the Islamic perspective has two definitions. One is a theological definition and one is a moral definition. When we say Muslim, who is a Muslim? Anyone who says the kalimatain, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, he is a Muslim. That is a given, unanimously accepted by Shias and Sunnis alike. We don't see what is in his heart. Whoever says those words, he or she has to be accepted as a Muslim. Of course, Islam is only good for this dunya. The person becomes Muslim, he is spark for us. The relationships of marriage would be okay, and we have to treat him. Things which are wajib on others will be wajib on that person. Things which are haram would be haram on that person. Islam is only a matter of dunya. When you talk about Jannat, it's not Islam. It is Iman. We'll come to that later on.
So the theological definition of the name Muslim, anyone who says La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah is a Muslim. His life, his honor, and his property is now sacrosanct. Muhtaram hai. Hurmat hai uski. But then there is another definition given in our books and Sunni books unanimously by Rasulullah of a Muslim on a moral level. पहला जो है वो तो सिर्फ आईडी के लिए था, कहीं पूछा जाए तुम्हारा दीन क्या है तो आप कहेंगे मुस्लिम. But there is another definition of Muslim where he says al-muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. ये हमारे किताबों में भी है, उनकी किताबों में भी है कि रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि मुस्लिम वो है कि जिसके जबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हों, यानी वो दूसरों के साथ जबानी तौर पे और अमली तौर पे जो है सिल्म से काम लेता है. ही इज पीसफुल विथ अदर्स. उन्हें अजियत नहीं पहुंचाता है जबान के जरिए या हाथ के जरिए. सिर्फ एक रिवायत सही बुखारी से हम कोट कर रहे हैं. देयर इज अ रीजन फॉर इट. एंड दिस इज अ नरेशन फ्रॉम मिक़दाद बिन अम्र, जहां एक जंग के बाद where he says to Rasulullah, Ya Rasulullah, you just come from a battle. أرأيت رجلا ضربني بالسيف فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة. Hypothetical situation he is asking to Rasulullah, that what do you say about a person that we were in the battle in jihad, and he hits me with his sword and cuts my arm, but I'm still fighting against him. And when I was soon to overcome him, he went and hid behind a tree. And when I got close, قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. When I got close to him, when I was going to now overcome him, he recited the kalima. أَأَقْتُلُهُ. This was the hypothetical question Miqdad has from Rasulullah. Do I have a right to kill him? Do you think his kalima was sincere? He just killed a Muslim, cut the arm of a Muslim. Now that he is going to be overcome and defeated, he says the kalima. And Rasulullah is being asked, should I kill him? Rasul said, La. فَعِدْتُ مَرَّتَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا. Miqdad says, I repeated this question 2-3 times. All 3 times Rasulullah says no. And then 3rd time Rasulullah says, if you do that, he will be on your status and you will be on his status. Means the life of a Muslim becomes muhtaram, sacrosanct, when a person utters the kalima. Whether it is there in his heart, that's not our business. We don't have the ability to know that. Based on this criteria which is there from Sahih Bukhari, how are we going to judge Taliban and ISIS? See what they are doing. And this is where we come to realize that even to raise this question whether they are Muslims is not a valid question. There are some senior ulama who will say actually the question which would be valid about such people like ISIS is whether they are insan and human being or not. First they have to become insan before even we talk about this issue whether they are Muslim or non-Muslim. They actually have to go back to the basics, their own books. The way they brutally, kill anyone who disagrees with him, even though they say the kalima. This is nothing but the remnant of the Khawarij, and even before that of Ali Abu Sufyan's ideology. Everything goes back to that time.
And this is when we talk about this name Muslim, remember there is, a demand attached with that name, that we should protect our tongue and our hand from violating the rights of others. Salawat pande ek baar. دوسرا عنوان جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی شناخت کے لیے وہ مومن ہے. مومن کی بھی دو ڈیفینیشن ہے. ایک تھیولوجیکل عقیدتی بنیاد پر اور ایک اخلاقی بنیاد پر. عقیدے کی بنیاد پر مومن کسے کہتے ہیں؟ وہ مسلمان جو اللہ اور رسول کو مانتا ہے اور اس کے بعد وہ امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل مانے، اسے ہم کہتے ہیں مومن. یہ خاص شیعی فقہ کی بات ہو رہی ہے. تو ہر وہ انسان جو کہے کہ ہم رسول کے بعد علی کو خلیفہ مانتے ہیں بلا فاصل، وہ مومن کہلاتا ہے. لیکن یہ نام جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عملی طور پہ اور اخلاقی طور پہ. جس طرح سے عنوان مسلم کہتے ہیں. اور یہاں پر ہم آئیں گے اس روایت کی طرف جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. جہاں اپنے جد کی طرح فرماتے ہیں المؤمن من ائتمنہ الناس علی انفسہم واموالہم. مومن کون ہے؟ مومن وہ شخص ہے کہ جس پر لوگ اپنے جان اور مال کے سلسلے میں بھروسہ کر سکیں. امانت داری امن سے ہے. تو ایک تھیولوجیکل ڈیفینیشن ہے مومن کا کہ جو اللہ اور رسول کے بعد علی کو مانے، اور ایک اخلاقی اور عملی ڈیفینیشن ہے. تقاضا ہے اس عنوان کا جو ہم اپنے لیے لیتے ہیں کہ دوسروں کے جان اور مال جو ہے قابل بھروسہ ہو ہماری نظر میں، لوگ بھروسہ کر سکیں جان اور مال کے حوالے سے. اور اسی سلسلے میں امام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، بہت عجیب غریب حدیث ہے، لا تغتر بصلاتهم ولا بصيامهم. امام فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی حقیقت کو پرکھنا ہو کہ صحیح مومن کون ہے تو ان کی زیادہ نماز اور روزوں کو مت دیکھو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز مت پڑھیں اور روزہ نہ رکھیں، نہیں، لیکن امام ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک اور ہائر لیول پہ پہنچیں. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے نماز اور روزے کو مت دیکھو، اس لیے کہ کبھی کبھی بچپنے سے تربیت کی گئی ہے نماز اور روزے کی، اور وہ عادتاً ریچول کے طور پہ عمل کرتا ہے. لو ترکہ استوحش، اگر وہ چھوڑ دے تو اسے خود ہی ذرا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، وحشت سے لگنے لگتی ہے اس کو. تو انسان کو کس طرح سے پرکھا جائے؟ وَلَكِنْ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَعَدَاءِ الْأَمَانَةِ. امام فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی حقیقت کو پہچاننا ہے تو اس کا امتحان لو دو چیزوں میں، صدق الحدیث سچائی کلام میں، وَعَدَاءُ الْأَمَانَةِ اور امانت کی ادائیگی میں. سچائی ایک طرف، امانت داری دوسری طرف. یہ دو کیریکٹر ہیں، تقاضے ہیں اس میں مومن کے. رسول اسلام کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، اسلام سے پہلے مشرکین میں مشہور تھے انہی دو عنوان سے. اسلام سے پہلے مشرکین مکہ رسول اسلام کو الصادق اور الامین کہہ کے پکارتے تھے. شب ہجرت میں کیا ہوا تھا؟ ہمارے عقل کی پرواز صرف اس حد تک جاتی ہے کہ علی نے رسول کی جان کو بچایا ہے اس شب. لیکن ایک اور پوائنٹ ہے، رسول اسلام کے پیغام کو لانے کے بعد بھی دشمن ہوتے ہوئے بھی جب امانتیں رکھنی پڑتی تھی، اس زمانے میں بینک تو نہیں تھا، وہ سیفٹی ڈپوزٹ باکس تو ہوتے نہیں تھے، ان کے لیے سیفٹی ڈپوزٹ باکس رسول اللہ تھے. مخالفت کے باوجود دشمن تھے، لیکن اگر کوئی امانت رکھنی تھی تو رسول کے پاس رکھتے تھے.
رسول اسلام جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو پہلے سب کچھ نہیں کیا تھا. مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن گھر میں امانتیں پڑی ہیں دوسروں کی. علی کو اپنے بستر پر سلایا ہے اپنی جان کے لیے بھی اور اپنے کردار کی حفاظت کے لیے بھی. علی کو خاص انسٹرکشنز تھے، علی جتنا جلد ہو سکے جتنی امانتیں میرے پاس دوسروں کی پڑی ہے ان کو صاحب امانت تک پہنچا دینا اور اس کے بعد گھر والوں کے گھر کے خواتین کو لے کے مدینہ پہنچنا. صلوات پڑھنا ایک بار. علی نے صرف رسول کی جان کو نہیں بچایا ہے بلکہ رسول کے ریپوٹیشن کو بھی بچایا ہے. ورنہ دشمن کہتے دیکھو امانتیں بھی لے کے چلے گئے. ایک اور عنوان، ہم اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، اس کی بھی حقیقت سمجھ لیں. 2 لیولز ہیں. ایک عقیدتی عنوان ہے، ڈیفینیشن ہے اس کا. ہر وہ مسلم جو علی کو امام مانتا ہے رسول کی بات، اسے کہا جاتا ہے شیعہ. اخلاقی طور پہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ شیعہ کی حقیقت کو سمجھیں. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم جنازے میں آتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں تشییع جنازہ. لفظ تشییع کو ذرا غور سے اس پہ سمجھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اردو میں رائج ہے تشییع جنازہ، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے جانا. لفظ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے پیچھے پیچھے جائے. شیعت علی یعنی وہ جو علی کے نقش قدم کے پیچھے پیچھے جائے. یہ ایکچولی اخلاقی اور عملی عنوان ہے. دیکھیے بہت فرق ہے محبت میں اور مودت میں. محبت صرف شیعہ نہیں کرتے ہیں علی سے، اس لیے کہ جو بھی فضیلتوں کو دیکھتا ہے، چاہے وہ سنی ہو، صوفی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، وہ تعریف ضرور کرتا ہے. اس کے دل میں احساس محبت جاگ جاتا ہے علی کے سلسلے میں. لیکن ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ مودت کا ہے. اور مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ صاحب فضیلت سے محبت کریں، وہ تو دوسرے بھی کرتے ہیں. ہمارا ڈسٹنکشن، ہمارا امتیاز دوسروں سے یہ ہے کہ ہم ان کے فضائل کی تعریف کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے ان کی پیروی بھی کرتے ہیں. محبت صرف ایک ایموشنل ایشو ہے، مودت در حقیقت پیروی ہے. تو عنوان شیعہ کا تقاضا پیروی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. سلمان فارسی جو 10ویں درجے پہ فائز ہوئے ہیں، کیوں؟ سقیفہ کے حالات جو تھے، مسجد میں لوگوں کو بلایا جا رہا تھا بیعت کے لیے. جو خاص شیعان علی تھے وہ صحن میں بیٹھے تھے، انتظار میں تھے کہ علی کب نکلیں. جو جوان تھے، عمار ہیں، دوسرے جو شیعہ تھے جوان، آپس میں گفتگو کر رہے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی کہہ رہا تھا تلوار تیار رکھو، ہمیں لڑنا چاہیے علی کے حق کے لیے. کوئی کچھ اور کہہ رہا تھا. سب سے بزرگ ان میں تھے سلمان فارسی. وہ خاموش تھے، اس بحث میں پڑھ ہی نہیں رہے تھے. تو ان جوانوں نے پلٹ کے کہا کہ سلمان آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ جواب سن لیں اور اپنے کو اسی میزان پر تولنے کی کوشش کریں. سلمان کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے کو دیکھیں. تم خواہ مجھ سے پوچھ رہے ہو میری رائے کیا ہے. میری نظر تو علی کے دروازے پہ ہے. ہم تو صرف انتظار میں ہیں کہ دیکھیں علی جب اس دروازے سے باہر آئیں گے
ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر علی تلوار لے کے نکلتے ہیں تو ہم تلوار اپنی اٹھائیں گے, اور اگر علی تلوار لے کے نہیں جاتے ہیں تو ہم نہیں اٹھائیں گے. تشیع کا تقاضا یہ ہے ٹوٹل اوبیڈینس, ٹوٹل پیروی. نام کچھ اور ہے, اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اور یہی بزرگ جناب سلمان, ابو ذر, مقداد, یہی لوگ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور مثال ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار. بات مسلم سے مومن, مومن سے شیعہ, تو ایک اور عنوان رہ گیا, اس کو ختم ہی کر دیں ہم. جعفری, ہم اپنے کو کہتے ہیں ہم جعفری ہیں. اس کا پراپر ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے ہیں. لیکن خود چھٹے امام نے اس نام کے تقاضوں کا ذکر کیا ہے. ایک تفصیلی حدیث ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. الفاظ میرے نہیں ہیں یہاں, کہ جعفری ہونے کا مطلب کیا ہے. جعفری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کردار اس طرح کا ہو کہ امام جعفر صادق ہمیں دیکھ کر فخر محسوس کریں. یہ روایت ان کے بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں, زید الشحام سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے مجھ سے کہا, یہ پیغام دیا, اقرأ على من ترى انه يطيعني منهم ويأخذ بقول السلام. اے زید الشحام, اور یہ صرف اس زمانے کے جعفریوں اور شیعوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ امام کا کلام جو ہے زمانے کے اعتبار سے محدود نہیں ہوتا ہے. زید الشحام سے کہتے ہیں کہ اے زید, جو بھی تمہیں نظر آئے جو ہماری اطاعت کرتا ہے اور میری باتوں کو قبول کرتا ہے, اس کو میرا سلام پہنچانا. وَأُوصِيكُمْ, اور اس سے یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں, بِتَقْوَى اللَّهِ, کہ خداوند عالم کا تقوی اختیار کرو. وَالْوَرَى فِي دِينِكُمْ, دین کے معاملات میں احتیاط سے کام کرو. ہم لوگ تو تمام علماء سے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ایزی وے آؤٹ دکھا دے, اور چھوٹے امام کہتے ہیں کہ بھئی تقوی الہی اختیار کرو. وَالْوَرَعْ فِي دِينِكُمْ, ورع یعنی ایکسٹرا پریکوشن. اور یہاں ہر چیز میں مولانا حرام ہے, یہ صرف مکروہ ہے نہیں. اور امام کہہ رہے ہیں کہ ورع, ایکسٹرا پریکوشن دین کے معاملات میں. والاجتہاد للہ, اللہ کے خاطر محنت کرو. وصدق الحدیث, اور اپنے کلام میں صادق بنو. واداء الامانہ, امانت داری کا پاس رکھو. وطول السجود, اپنے نافلہ نمازوں میں سجدے کو طول دو. وحسن الجوار, اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فبہذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں یہی تعلیمات ہیں جو محمد لے کے آئے ہیں. اور پھر دوبارہ آتے ہیں ادائے امانت کی طرف. وَعَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكُمْ عَلَيْهَا بِرًّا أَوْ فَاجِرًا, کہتے ہیں امانت کو لوٹانا صاحب امانت کو, چاہے وہ نیک بندہ ہو یا برا انسان ہو. ہم لوگ تو پہلے یہ کہتے ہیں مولانا وہ تو کافر ہے, مال کافر حلال, پہلے فارمولہ یہ بنا. پھر کہہ دیا گیا یہ شیعہ نہیں ہے. پھر شیعہ ہے تو بھئی یہ امام باڑے میں نظر نہیں آتا ہے. وہ دائرہ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ سوائے اپنا مال کے اور کچھ نظر نہیں آتا. اور مولا فرما رہے ہیں کہ امانت کو لوٹاؤ صاحب امانت کو, چاہے وہ بر نیک ہو یا فاجر فاسق ہو. اس لیے کہ رسول اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایک نیڈل اور تھریڈ بھی لا کے دے تجھے,
اتنی معمولی سی چیز بھی اس کو بھی جب وقت آئے تو لوٹا دینا. پھر فرماتے ہیں کہ معاشرے کا خیال رکھو. جعفری ہونا جو ہے آسان بات نہیں ہے. صلوا عشائرہم واشہدوا جنائزہم، صلۃ الرحمی سے کام لو اپنے خاندان والوں سے. اگر جنازہ ہو تو وہاں شریک ہو. عودوا مرضاہم، جب مریض پڑیں، جب مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، عیادت کے لیے جاؤ. وعدوا حقوقہم، ان کے حقوق کو ادا کرو. اب پھر فرماتے ہیں، یہ اہم پوائنٹ ہے جس پہ غور کریں آپ. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وعد الأمانة وحسن خلقه مع الناس. امام فرماتے ہیں تم میں سے جب انسان دین کے معاملات میں احتیاط کرے اور کلام میں سچائی کو اپنا شیوا بنائے، امانت کو ادا کرے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وقیل ھذا جعفری، ان اچھائیوں کے ساتھ جب لوگ کہیں گے کہ یہ جعفری ہے، فیسرنی ذالک، یہ میرے لیے باعث سرور اور خوشی ہے. وَيَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورُ وَقِيلَ هَذَا عَدَبُ جعفر. آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے امام خوش ہوں گے اور کہتے ہیں کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ جعفر کا ادب اور کردار ہے. اپنے عمل کو، یعنی ہمارے عمل کو امام ریٹ کر رہے ہیں اپنے سے، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا امپیکٹ ہماری شخصیت پر اور امیج پر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے برعکس ہو، کہ اگر بالکل برعکس ہو، اور جب اگر کچھ برائی ہو اور اس وقت کہا جائے کہ یہ جو ہے جعفری ہے، تو اس کی بے عزتی اور توہین صرف اس کی نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات مجھ تک جاتے ہیں کہ آخر کس ٹائپ کا شیعہ ہے، کس ٹائپ کا جعفری ہے. لہٰذا ان عنوان جو ہیں ہمارے، جو نام ہیں کہ ہم مسلم ہیں، مؤمن ہیں، شیعہ ہیں، جعفری ہیں، ان کے تقاضے کو سمجھیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم میں سے ہر انسان مسلسل جہاد میں ہے. ہمارے لیے مختلف درجات ہیں، لیکن اگر کوشش کی جائے تو امام وقت کی توجہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور اگر ان کی توجہات ہوتی ہیں تو اس سفر کو بڑی تیزی کے ساتھ ہم ارتفاع کی طرف پہنچ سکتے ہیں. بلندی ان کی نظر کے بعد ہی ہو سکتی ہے، ان کی توجہ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اصحاب امام حسین ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں. مسلم کا ڈیفینیشن یہی ہے نا کہ وہ انسان جو اپنے کو سبمٹ کرے اللہ، رسول اور امام کی خدمت میں. آئیے ایک شہید کا ذکر کریں اور آخر میں صاحب بانی مجلس غالباً جناب علی اصغر کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو مختصر اس پہ بھی ہم آئیں گے. شہدائے کربلا میں ایک مشہور شخصیت صحابہ میں جناب مسلم بن اوسجہ ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے، قاری قرآن تھے، معلم قرآن تھے کوفہ کے. اور عاشور کے دن کئی اجتماعی حملے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ موقع آیا تھا کہ فرات پر جو فوج تھی اس کے کمانڈر نے عمرو بن سعد سے اجازت چاہی کہ اس نے بھی اپنے فوج کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور اصحاب حسین نے اس حملے کو روکا ہے. گرد غبار جب بیٹھ جاتا ہے اور حسین نے جب مقتل کا معائنہ کیا تو دیکھتے ہیں کہ مسلم بن اوسجہ زخمی پڑے ہیں. مسلم بن اوسجہ اور حبیب بن مظاہر قریبی دوست تھے، دونوں کوفہ کے رہنے والے تھے. امام جاتے ہیں مسلم کے پاس، ابھی وہ زندہ تھے اس وقت، حبیب بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں. اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے آپ ان کے خیالات کو دیکھیں. سلم کا وہ جو مرتبہ ہے یہ اس میں بامسمہ تھے، صرف نام نہیں تھا، صحیح معنوں میں انہوں نے اپنے پورے وجود کو تسلیم کر دیا تھا حسین کے لیے. اس حالت میں حبیب بن مظاہر کہتے ہیں کہ بھائی تم جہاں جا رہے ہو
ان قریب اسی راستے پر ہم بھی جا رہے ہیں. تم شہید ہو رہے ہو، ہم بھی شہید ہونے والے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری جو دوستی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی تمہاری آخری وصیت ہو تو بیان کرو، ہم کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کے لیے. عزیزان حسین روایات کے اعتبار سے مسلم بن عقیل امام حسین سے تنہا نہیں آئے تھے، وہاں قافلے میں ملنے. اپنی زوجہ یا کنیز اور ایک بچے کو سے ساتھ لے کے آئے تھے. مسلم بن عقیل نے مسلم بن اوسجہ نے وصیت میں اپنے بچے کی بات نہیں کی. بہت ہی زخمی ہو چکے تھے، بولنا ذرا مشکل تھا. ہاتھ اٹھاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور حبیب سے کہتے ہیں اوصی کا بہذا، اے حبیب تم آخری وصیت سننا چاہتے ہو؟ میری آخری وصیت یہی ہے کہ ان کی حفاظت کرنا، یہ نہ ہو کہ یہ قتل ہو جائے اور تم زندہ رہو. اور یہ آخری کلمات تھے مسلم بن اوسجہ کے. حبیب کہتے ہیں دوست یقیناً تم نے جو وصیت کی ہے آخر وقت میں اس پر یقیناً ہم عمل کریں گے. لیکن یہ جذبہ صرف ان میں نہیں تھا، ان کی زوجہ یا کنیز اور بچوں میں آپ دیکھ لیں. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بچہ ارلی ٹینز میں امام کی خدمت میں آتا ہے اور مولا سے اذن جہاد چاہتا ہے. امام نے اس کی طرف دیکھا اور امام سمجھ گئے کہ یہ مسلم بن اوسجہ کا بیٹا ہے. فرماتے ہیں کہ تیری ماں تو ابھی یقیناً چاہے گی کہ تم ہی تو یادگار ہو شوہر کے اور تمہیں محفوظ رکھے. وہ بچہ جو ہے کمر بند کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حسین اس کمر بند کو ماں نے باندھا ہے اور یہ تلوار جو ہے یہ ماں نے لگائی ہے اور کہا ہے بیٹا جاؤ اپنی جان کو نثار کرو حسین کے لیے. امام نے دعائے خیر کی ہے اس خاتون کے لیے. یہ بچہ جاتا ہے، ماں خیمے کے دروازے پر بچے کے جہاد کو دیکھتی رہی. آخر میں جب وہ شہید ہوا ہے ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، اس بچے کے سر کو تن سے جدا کر کے جہاں ماں کھڑی تھی وہاں پھینک دیتا ہے. ماں نے اس بچے کے سر کو اٹھایا، پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد پھینک دیتی ہے مقتل کی طرف کہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اسے ہم دوبارہ واپس نہیں لیتے ہیں. عزیزان حسین یہ جذبات تھے سلم و رضا کے. جہاں تک اصحاب کے گھر والوں کی بات ہے یقیناً گھر خاندان کے ہر فرد میں بھی تمام بیویوں نے اپنے کو تیار کیا تھا، لیکن وہ شہید جس نے کربلا میں مارکا کر دیا تھا اس کی ماں کی کیفیت کچھ اور تھی. جہاں تک ام فروا کا سوال ہے یا زینب کا سوال ہے یا دوسری ماؤں کا سوال ہے جن کے بچے اس قابل تھے کہ تلوار لے کے مقتل میں جا سکے، انہوں نے اپنے کو شب عاشور میں شہادت کے لیے تیار کیا تھا. لیکن ہائے وہ ماں جو 6 ماہے کی ماں تھی، جب حسین نے آ کے کہا تھا بچے کو میرے حوالے کر دو، اس وقت رباب نے کتنی امیدوں کے ساتھ بچے کو حوالے کیا تھا. لیکن اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اصغر کی شہادت کے بعد جب حسین لوٹ کے خیمے میں آتے ہیں اصغر کو دفن کرنے کے بعد، جب رباب سامنے آتی ہے صرف ایک سوال کرتی ہے مولا میرا اصغر کہاں ہے؟ حسین کے پاس جواب تو نہ تھا. ابا کے دامن کو ہٹایا اور تیر کا نشان جو آ کے بازو میں پیوست ہو چکا تھا وہ دکھاتے ہیں. رباب کے زبان پر صرف ایک جملہ نکلا ہے، اے علی اصغر کیا کربلا میں تجھ جیسے ننھے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا
ای منقلب ینقلبون، خداوند اس قلب عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، خداوند ہمیں وہ حکمت دے، علم دے اور ہمت دے کہ جو ہمارے نام ہے ان نام کے تقاضوں کو ہم صحیح معنوں میں پورا کر سکیں۔ خداوند جہاں شیعان علی ہیں خدا ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تکفیری افواج جہاں جہاں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔